الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مومنین کو ایک معاملے میں تنبیہ فرما رہا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو بھی سماعت کی تھی۔ ہم گزشتہ 6 نشستوں سے سورہ الحجرات کی آیات کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ جمعے جو ہماری 6ٹھی نشست تھی اس میں ہم نے 6ٹھی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ اس پر گفتگو سنی تھی۔ تو اس آیت کا تعلق بھی اسی آیت کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے 22 ذو الحجہ 1443 ہجری بمطابق 22 جولائی 2022 اس سلسلے کی 7ویں نشست کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اگر کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو قرآن کا یہ حکم تھا کہ اس کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لی جائے، ورنہ اگر لا علمی میں نا واقفی میں وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور پھر اس
کہ نتیجے کے طور پہ اگر کوئی جھگڑا فساد کوئی لڑائی ہوتی ہے اور بعد میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو خبر تھی وہ غلط تھی، تو پھر اس جھگڑے فساد کی وجہ سے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، بہت سے معاملوں میں اگر وہ تمہاری خوشی قبول کر لیں، تمہاری خوشی کے مطابق معاملہ کریں، تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور اسے یعنی ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر آراستہ کر دیا، اس کو زینت بخشی، اس کو مضبوط کر دیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور بالخصوص صحابہ کرام کی کچھ خصوصیتیں، ان کی خاصیتیں بیان فرمائی ہیں، کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے یہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ولید بن عقبہ جو زکوٰۃ لینے گئے تھے، پھر ایک غلط فہمی کا شکار ہو کر واپس آئے اور معاملات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ایک لڑائی ہو سکتی تھی، ایک فتنہ ہو سکتا تھا، فساد ہو سکتا تھا، لیکن اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ دیکھو، لیکن پہلے وہاں جا کے معلومات کرنا کہ واقعی جیسا ولید بن عقبہ نے کہا ویسا ہی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ معاملہ ایسا نہیں تھا جیسا پیش کیا گیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کرتے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اگر تم کوئی بھی غلط بات اپنے طور پہ رسول کو جا کر بتاؤ گے تو یاد رکھو اللہ اپنے رسول کو اس کی خبر دے دے گا، اور بعد میں حقیقت جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو لہٰذا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے تمہیں آگے چل کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ندامت کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ علماء اہل سنت اور عشاق علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان تشریف فرما ہے۔ تو اب یہ آیت صرف ان صحابہ کرام کے لیے ہی مخصوص نہیں تھی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جسمانی طور پر ان کے سامنے موجود تھے، ان کی معاملات کو دیکھتے تھے، ان کی پریشانیوں میں مسائل میں انہیں رہنمائی فرماتے رہتے تھے، اور جب اللہ کے وعدے کے مطابق ملک الموت آپ کے پاس تشریف لائے اور موت کا ذائقہ آپ نے چکھا، کیوں؟ اس لیے کہ موت کا ذائقہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذائقہ جو ہے جب چکھا جاتا ہے
آپ اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے ہوں گے جب وہ سالن بناتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، یا جناب جو ہے وہ آپ کیٹرنگ میں کسی کو کھانا بنانے کے لیے دیتے ہیں بارات کا یا کسی بھی حوالے سے تقریب کے لیے، تو کھانا بنانے کے دوران ذائقہ چکھا جاتا ہے کہ اس میں نمک، مسالہ، مرچ، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں۔ تو اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل سے مجھے بتائیے کہ چکھنے سے مراد کیا پورے برتن کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ کھا لینا ہوتا ہے کیا؟ چکھنے سے مراد جو 8، 10، 12 کلو کی جو دیگ پکڑی ہے کیا وہ پوری کی پوری دیگ کھا کر چکھا جاتا ہے؟ نہیں، ایک بس ذرا سا انگلی پہ سالن لگایا اور اس کا ذائقہ چکھ لیا گیا۔ تو موت، بے شک ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ درخت ہیں، درخت بھی جاندار کہلاتے ہیں کہ سائنسی اصطلاح کے مطابق، ان کی بھی موت اور زندگی ہوتی ہے۔ جو زمین ہے، زمین کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ زندہ اور مردہ ہوتی ہے، میں اس کو بھی زندہ مردہ کرتا ہوں۔ فرشتے بھی اسی میں داخل ہیں کہ ان پر بھی موت آنی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے موت کس طرح آئے گی؟ موت آئے گی ذائقہ، صرف اس کا ذائقہ چکھنے کی حد تک آئے گی موت۔ موت سے انسان فنا کبھی نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ موت آتی ہے صرف چکھنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں آتی۔ موت سے انسان ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ ختم کیا چیز ہوتی ہے؟ ختم صرف جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں بھیجنے کا جو ایک پروسیس بنایا ہے، ایک جسم بنایا ہے، اس میں جو سانس ڈالی ہے، بس اس سانس کی آمد و رفت ختم ہوتی ہے۔ بس جو ہمارے اس باڈی، اس جسم کے لیے جو اللہ نے فنکشن پیدا کیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے دل بنایا ہے، جگر بنایا ہے، پھیپھڑے بنائے ہیں، گردے بنائے ہیں، تلی بنائی ہے، بس یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ۔ تو انسان فنا نہیں ہوتا موت سے، صرف کیا ہوتا ہے، وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، بس۔ اب اگر اس انسان نے اپنے آپ کو تعلیمات خداوندی کے مطابق اس دنیا میں اپنے آپ کو رکھا ہے، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا ہے، تو مرنے کے سینکڑوں سال کے بعد بھی اس کا جسم قبر کے اندر ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ اور یہ مختلف دنیا کے حصوں میں پھٹنے والی، ٹوٹنے والی قبروں سے نکلنے والے جسموں سے پتہ چل جاتا ہے۔ سینکڑوں سال کے بعد بھی قبریں کھلتی ہیں تو ان کے اندر جسم ویسے کے ویسے ہی سلامت موجود ہوتے ہیں، کفن تک میلے نہیں ہوئے، بوسیدہ تک نہیں ہوئے۔ موت تو انہیں بھی آئی تھی لیکن فنا نہیں کر سکی، ختم نہیں کر سکی، سمجھ رہے نا؟ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر سے یہ وعدہ کیا، قرآن میں ہے، کافر سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے جسم کو رہتی دنیا تک عبرت بنا دوں گا۔ اور وہ کافر انسان کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون۔ دیکھو آج بھی مصر میں اس کی ممی، اس کی باڈی موجود ہے، ہزاروں سال پرانا، ہزاروں سال۔ تو جو اللہ عز و جل اپنی قدرت کاملہ سے ایک کافر کی جسم کو سنبھال کے رکھتا ہے،
وہ ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے شخص کو، اس کے جسم کو سلامت نہیں رکھ سکتا، اور وہ رکھتا ہے الحمدللہ۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ دیکھو، میں اور آپ صبح اٹھیں، منہ ہاتھ نہ دھوئیں، دانتوں میں ٹوتھ پیسٹ، مسواک، برش کچھ بھی نہ کریں، داڑھی میں کنگھی نہ ماریں، نہائیں دھوئیں نہیں، کتنے دن تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، اس کے بعد تو لوگ بولیں گے بھائی باتھ روم جا، ایسے ناک پکڑے، وہ بھائی اللہ کے واسطے نکل، کیوں ہم لوگوں کو بے ہوش کراتا ہے، ایسی بدبو تیرے جسم سے آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ اور جب ہم اللہ عز و جل کی فرمودات کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق، یا حفظان صحت کے مطابق اپنے دانت صاف کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نہلاتے دہلاتے رہتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے رہتے ہیں، غیر ضروری بال اپنے جسم سے صاف کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ ستھرا رکھتے ہیں، تو بولو ہمارا جسم مرتے دم تک ٹھیک رہتا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جب ہم تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کے بعد اپنے آپ کو ستھرا رکھ سکتے ہیں، تو جس بندے نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ کے اپنے جسم کو سیٹ رکھا ہو، روزے رکھ کر اپنے جسم کو سیٹ رکھا ہو، تلاوتیں کر کے اپنے جسم کو سیٹ رکھا ہو، تو جب چھوٹی سی ٹریٹمنٹ دنیا میں زمین کے اوپر ہمارے جسم کو بگڑنے نہیں دیتی، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تلاوتیں مٹی میں جانے کے بعد بھی ہمارے جسم کو سلامت رکھیں گی، مٹی میں جانے کے بعد بھی سلامت رکھیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جسم کے ساتھ نمازوں کا ساتھ ہے، اس جسم کے ساتھ روزے کا ساتھ ہے، اس جسم کے ساتھ زکوٰۃ کا ساتھ ہے، اس جسم کے ساتھ تلاوت کا ساتھ ہے، اس جسم کے ساتھ سنت رسول کا ساتھ ہے، تو وہ اس کو مٹی کے اندر بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو جب اب اگر یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو میرے بھائیوں، جب ایک عام مسلمان، جب رسول کا کلمہ پڑھنے والے کا یہ حال ہے، جب رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے کا یہ حال ہے، جب رسول پر درود پڑھنے والے کا یہ حال ہے، جب قرآن پر کسی طور پہ عمل کرنے والے کا یہ حال ہے، تو وہ رسول جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ رسول جس پر نماز فرض کی جاتی ہے امت کے لیے، وہ رسول جو نماز پڑھنا سکھاتا ہے، جو رسول روزے رکھنا سکھاتا ہے، جو رسول حج کرنا سکھاتا ہے، جو رسول اللہ کی رضا کے کام سکھاتا ہے، کر کے بھی دکھاتا ہے، بتائیے زمین میں جانے کے بعد ان کی جسم کا کیا عالم ہوگا؟ جب ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے کو جسم کو اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہونے دیتا، تو وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی کل ہی کی بات ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید وہ دیکھا ہو، فیس بک پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے نظر آئی، بس ایک سے 1.5 منٹ کی تھی، وہ اس سے زیادہ نہیں تھی، افغانستان کی تھی یا پتہ نہیں فلسطین کی تھی، واللہ تعالیٰ عالم، کہ ایک شہید ہو گیا بندہ جس کو یہودیوں نے یا امریکی گنڈوں نے مار دیا، شہید ہو گیا وہ۔ اب جب اس کو قبر میں دفن کر رہے تھے تو اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس مردہ نے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی گئی اور فیس بک پہ موجود ہے، اس نے اپنا بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مردہ نے، لیکن وہ مردہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اے تمہیں مردہ نظر آ رہا ہے لیکن مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، واقعی ہمیں شعور نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے تو روح نکلی، فوت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ قبر میں جا رہا ہے، دفن ہو رہا ہے اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔
اور لوگ سبحان اللہ کنارے لگا رہے ہیں۔ امتی کا یہ حال ہے۔ آج 21ویں صدی 22ویں صدی کے مسلمان کا یہ حال ہے جو ان کی تعلیمات پر اتنا عمل نہیں کرتا جتنا کہ کرنا چاہیے، لیکن جتنا بھی کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ اس کو یہ مل رہا ہے، اس کا فائدہ یہ مل رہا ہے۔ تو آپ غلاموں کی زندگی دیکھ لو، جب غلاموں کی زندگی کا یہ حال ہے مرنے کے بعد، تو جو ان کا آقا ہے اس کی زندگی کی تو بات ہی کیا ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگوں جان رکھنا۔ اللہ نے پہلے فرمایا وَاعْلَمُوا، لوگوں جان کے رکھو، اپنے دماغوں میں بٹھا کے رکھو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اسی سورہ الحجرات کے اندر، جس کی میں پچھلے 6 نشستوں سے اس کے موضوعات پر گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما جان رکھو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ہر بات کو مان کر تمہاری خوشی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو تم پریشانی میں آ جاؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تم پر مہربانی کی، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تم پر مہربانی کی کہ تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور اس ایمان سے تمہارے دلوں کو روشن کر دیا۔ تو صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ ایمان پیارا تھا، اپنی جان سے زیادہ ایمان پیارا تھا، اپنے مال سے زیادہ ایمان پیارا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ ایمان پیارا تھا، اپنی بیویوں سے زیادہ ایمان پیارا تھا، اپنے مال و متاع جائیدادوں سے زیادہ ایمان پیارا تھا۔ اور صحابہ کرام نے ایمان کے پیارے ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اپنی جان نچھاور کرنے کے ایسے بے مثال واقعات آپ کی زندگی میں ملتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات کو کتنا ماننے والے تھے۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان بالکل، آپ جانتے ہیں کہ شادی، انسان کی شادی کس عمر میں ہوتی ہے؟ 18 سال، 20 سال، 22 سال، 24 سال، 26 سال، 28 سال، 30 سال، یہ جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ شادی کرتے ہیں اپنی اولادوں کی، یعنی 20 اور 30 کے درمیان ایک عمر ہوتی ہے شادی کی، بہترین عمر ہوتی ہے شادی کی۔ حنظلہ بن ابی عامر کی شادی ہوتی ہے، نوجوان صحابی، بیوی گھر میں آتی ہے، پہلا دن ہے، رات ہوتی ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ معاملات کرتے ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ فلاں فلاں مقام پہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی مارکا چھڑ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایمرجنسی میں فوراً مدینے کی گلیوں میں جا کر اعلان کر دیا جائے کہ جہاد کے لیے تیاری کرو۔ اب وہ رات میں نہیں نکلنا تھا، تیاری کرو تاکہ صبح نکل کے ہم محاذ پہ جائیں، تیاری کرو۔ اب وہ جو بھی اونچی آواز والا صحابی تھا وہ گلیوں میں پھر رہا ہے کہ چلو بھی چلو اللہ رسول کی طرف، چلو جنت کی طرف، چلو دین پکار رہا ہے، چلو جنت کی طرف، اللہ کا دین تمہیں آواز دیتا ہے، اللہ کا رسول تمہیں آواز دیتا ہے۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، جیسے ہی یہ الفاظ ان کے کان میں آتے ہیں اپنی بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی بس اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ جلدی جلدی اپنا نیزہ، اپنی تلوار، اپنا جو لباس ہے پہنتے ہیں، کمان اٹھاتے ہیں، اور وہ جو ڈھال ہوتی ہے، جو بھی فوجی سامان جلدی سے اپنے اوپر سیٹ کر کے گھوڑا کھولتے ہیں اور گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جمع ہو جاتے ہیں ان کو اس مارکے میں بھیجتے ہیں، اور وہاں اس لڑائی میں لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ بن ابی عامر شہید ہو جاتے ہیں۔ نوجوان
نوجوان میرے بھائیو، نوجوان، آج ہی شادی ہوئی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، اب جب جنگ ختم ہوتی ہے تو فوجیں اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس چلی جاتی ہیں اور میدان میں پڑی ہوتی ہیں لاشیں۔ اب جناب لاشیں تلاش کرو، اب سب لاشیں اٹھاتے ہیں اور ان کو دفناتے ہیں، مگر اب تلاش کرتے 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 جناب حنظلہ بن ابی عامر کی لاش کسی کو نہیں ملتی۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے خود اس کو تیر لگتے ہوئے یا تلوار لگتے ہوئے یہاں پر گرتے ہوئے دیکھا، یہاں انہوں نے دم دیا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ چلو جاؤ کفار کے لشکر میں جا کے اعلان کرو اس حلیہ کا ہمارا ایک مجاہد ہے، کہیں تم تو اٹھا کے نہیں لے گئے، وہاں بھی پتہ کرا تو وہاں بھی نہیں۔ اب سب حیران کو لاش گئی تو کدھر گئی؟ ابھی اسی بحث میں ہی لگے ہیں، سامنے میدان جنگ ہے، اب سب آ چکے ہیں، خالی پڑا ہے وہ میدان، اور جناب فکر ہو رہی ہے کہاں گئے کہاں گئے۔ اچانک حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ظاہر ہو گئی، نظر آنے لگی لوگوں کو، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ رہی۔ سب لاش کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاش کے سر کے بالوں سے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، قطرے۔ اب سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دیکھا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کے پیارے رسول مسکرانے لگے، فرمایا اس کے گھر جا کے پتہ کرو، پھر میں بتاؤں گا۔ پتہ کرایا گیا تو گھر والوں نے بتایا کہ بھئی وہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اور جس وقت آپ کی طرف سے پیغام دینے والا آیا تو اس وقت یہ اپنے بیوی کے پاس تھا، اور اسی حالت میں نکل کے چلا گیا۔ پوچھا گیا پوچھو غسل کیا تھا کہ نہیں؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ رسول کی جناب پکار پر ایسے نکلے کہ غسل کا دھیان ہی نہیں رہا۔ فرمایا بس دیکھو اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور غسل کر کے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے اور اس کا وہ غسل جنابت کر کے یہاں چلے گئے۔ دیکھ لو میرے بھائی کو، اس دن آپ کا لقب بن گیا غسیل الملائکہ، حنظلہ بن ابی عامر غسیل الملائکہ، یعنی وہ انسان جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، دین کی پکار پر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ، یہ میرا تم پر احسان ہے، مہربانی ہے میری کہ میں نے تمہیں دین کو پیارا کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ پیراستہ کر دیا ہے، زینت دے دی ہے اس کو۔ پھر آگے سے صحابہ کرام، یہ ایک واقعہ ہے، یہ صرف میں نے ایک سنایا ہے، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا دین کے لیے، کون نہیں جانتا؟ حضرت عثمان سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ دے دیتے ہیں مجاہدین کے لیے، کون نہیں جانتا؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جانا، یہاں پر بڑے امیر و کبیر ہیں، وہ جائیدادوں کے مالک ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اب تم پہ رہنا حرام ہے، رسول کے ساتھ ہجرت کرو۔ وہ سب چھوڑ کے اپنا بینک بیلنس، سمجھ لو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بینک بیلنس چھوڑ کے، زمینیں چھوڑ کے، باغات چھوڑ کے، دکانیں چھوڑ کے، تاجر اپنی ساری جتنی بازار کی دکانیں چھوڑ کے رسول کے پیچھے پیچھے مدینے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بھئی اب مخاوات ہوگی، کسی دوسرے مدینے کے صحابی کے ساتھ اس کو بھائی بنایا جائے گا تو وہ مل بانٹ کے کھائیں گے۔ مکے کا ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی آدمی وہاں پر ککھ پتی بن جاتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، یہ ہے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے، سب کچھ دے دیا۔ ہر صحابی، یہ نہیں کہ کسی ایک دو، جس کو جو ہوتا تھا وہ کر دیتا تھا۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھ رہا تھا کتاب میں، بڑا بہترین، وہ کھجوریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں کھاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں جنگ میں جا کے شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. فرمایا پکا؟ بالکل، تو شہید ہوگا جنت. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر سائڈ پہ ہو گیا اور بیٹھ کے کھجوریں کھانے لگا. 2-3 کھجوریں کھائیں، پھر کہنے لگے یار جب تک کھجوریں کھاؤں گا ٹائم نہ نکل جائے. کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں چلے گئے اور وہاں جا کے لڑنے لگے. کتنوں کو انہوں نے مارا اور پھر خود بھی شہید اور جنت میں پہنچ گئے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. کاش صحابہ کرام کے ایمان کی ایک رتی، ایک قطرے کے اس کے 100 ٹکڑے، میں قطرے کے 100 ٹکڑوں کی بات کر رہا ہوں، قطروں کے 100 ٹکڑے، 1000 ٹکڑے کر کے وہ ایک ذرہ کاش ہمیں بھی مل جائے کہ ہم مسلمان، نام تو مسلمانوں والا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، لیکن ہم سب اپنے کام خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، سب جانتے ہیں. ہر آدمی اپنا گواہ خود ہے. کسی مولوی کو، کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر آدمی آئینے کے سامنے اگر کھڑا ہو کر دیکھے کہ بھئی میں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا کیا ہے، تو جواب 0 آئے گا. 0. مسجد میں داخل ہوا تھا، مسجد میں سے اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ جناب مسجد کی فلانی کا خدمت کرو، مسجد کا فلانا کام کرنا ہے، مسجد کی فلانی خدمت کرو. ارادہ کر کے جاتے ہیں آج 500 روپے دوں گا، لیکن جب تک چندے کی جھولی آتی ہے وہ 550 تک آ چکا ہوتا ہے. وہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے. اپنے آپ سے پوچھ لو، کر کے دیکھ لو کہ کبھی نیت کر کے، نیکی کے کام کے لیے نیت کر کے دیکھ لو کہ میں اتنے دوں گا، اور جب دیتے وقت کی باری آئے گی دیکھنا وہ کتنا کم ہو جائے گا. آپ خود دیکھ لیں. اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے کوئی چیز لینے جاتے ہیں جس کی پرائس پتہ ہوتی ہے کہ اتنی پرائس ہے، بازار میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں اتنی انکریز ہو گئی ہے، بڑھ چکی ہے، تو پھر ہم وہ واپس نہیں آ جاتے کہ چھوڑو یار پھر کبھی لے لوں گا، بلکہ زیادہ پیسے دے کر وہ چیز لے لیں. یہ میں بتا رہا ہوں ایک انسان کی فطرت بتا رہا ہوں. دین اسلام کے لیے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، دین کے لیے کوئی نہیں ہوتا. اب یہ نہ سمجھے کہ یار یہ مولوی کہتا ہے، مولوی نہیں یار، دین کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. مولوی نہ بھی بولے تو بھی دین کی ذمہ داری تو ہر مسلمان پر ہے یار. بھائی تم جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہو، کیا تم مسجد کے امام کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو؟ نہیں. کیا مسجد کمیٹی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ نہیں. اپنی دنیا اور آخرت کے لیے آتے ہو نا بھائی. تو جس جگہ تم آ کے نماز پڑھتے ہو، جس جگہ، تو اس کا بھی تو تم پہ کوئی حق ہے نا، کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بولو، اس کا حق ہے تم پر. ہر چیز ٹھیک ہے، مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، مسجد کو دیکھنے والے تو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ مسلمانوں کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. ان کو ان ذمہ داریوں پر توجہ رکھنی چاہیے. کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جن کا ہاتھ تنگ نہ ہو آج کے مہنگائی کے دور میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسجد کمیٹیاں کروڑوں روپے لے کے بیٹھی ہوتی ہیں؟ نہیں. ان بیچاروں کے پاس تو مسجد کے جس طرح کے بل بجلی کے آ رہے ہیں وہ تک کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ، اور آگے سے وہ کے الیکٹرک وہ الگ ظلم ڈھا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اس کو کون سنبھالتا ہے؟ اس کو یہ جو نمازی ہوتے ہیں یہ لوگ سنبھالتے ہیں. آپ لوگ سنبھالو. خود چل کے آیا کرو، بولنے پر نہیں، خود چل کے آیا کرو کہ یار ہم مسجد میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا باپ اتنے سال سے نماز پڑھتا تھا، میں اس مسجد کا نمازی ہوں، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتاؤ میں مسجد کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میرا دادا اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، میرا باپ نماز پڑھتا تھا، آج میں نماز پڑھتا ہوں، اب کمانے لگا ہوں، میں مسجد کے لیے کچھ خدمت کر سکتا ہوں، مجھے بتاؤ. خود آؤ، خود آؤ. پکارنا نہ پڑے، بلانا نہ پڑے، خود آؤ. اس امید پر کہ جب قیامت کے روز میں پہنچوں گا تو اللہ تعالیٰ خود مجھے بلا لے گا کہ آ بندے تو نے میری مسجد کا بڑا خیال رکھا، آج میں تیرا خیال رکھتا ہوں.
تو نے میرے گھر کا خیال رکھا، میں تیرا خیال کرتا ہوں، دیکھ تو نے میرے گھر کا خیال رکھا، دیکھ تیرے لیے کیسا گھر بنایا، دیکھ۔ تو اس کے لیے تھوڑا دل کو مارنا پڑتا ہے اور دل پہ جو ہے وہ جبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔